دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف غزر میں سیلاب متاثرین سے مخاطب ہیں۔ اور اس ریلے نے جو یہاں پر تباہی مچائی ہے غزر کے اس گاؤں میں، یقیناً پورے پاکستان کو اس کے اوپر بہت افسوس ہے۔ اس وقت بارشی ریلوں سے، دریاؤں کی طغیانی سے جو تباہی پورے پاکستان میں پھیلی ہے، اس کی میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ سندھ جائیں اور جہاں جائیں سندھ میں، شکارپور جائیں، لاڑکانہ جائیں، جام چور جائیں، سکر جائیں، کہیں جائیں، آپ بلوچستان جائیں، آپ قلعہ سیف اللہ جائیں، چمن جائیں، قلعہ عبداللہ جائیں، کچھی جائیں، جعفر آباد جائیں، یعنی جہاں جائیں آپ، لسبیلا جائیں، ایک تباہی مچی ہے۔ اسی طریقے سے کے پی میں، سوات ویلی میں، انڈس ویلی میں بہت نقصان ہوا، تباہی مچی۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں تباہی مچی، اور آج یہاں پر میں آیا ہوں گلگت بلتستان میں، تو یہاں پر بھی ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، دکھ بھری کہانی ہے۔ 1000 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے پاکستان میں، ہزاروں زخمی ہوئے، لاکھوں ایکڑ زمینوں پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، جس طرح آپ کے یہاں نقصانات ہوئے ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لاکھوں مال مویشی بہہ گئے دریا میں، اور زندگی کی جو کمائی پونجی وہ لٹ گئی ہے۔ ہم ایک انتہائی مشکل مرحلے میں پہلے ہی تھے کہ معاشی طور پر پاکستان بہت مشکل صورتحال میں تھا، اب یہ ایک اور امتحان سر پہ آ چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی وہ مہربان ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، انشاءاللہ وہ یہ دن ضرور گزار دے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں اپنی طرف سے، اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کی طرف سے، کہ انشاءاللہ ہم اس دکھ کے وقت میں، مصیبت وقت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خاندان جو سامنے بیٹھا ہے، ان کی جو کہانی ہے اس نے دلوں کو چیر دیا ہے۔ یعنی 8 افراد اس خاندان کے اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ بچی اکیلی ہے، یتیم ہو گئی، والدہ ساتھ چھوڑ گئی، اور اسی طرح دوسرے افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خدا اس بچی کے سر پر آپ سب کا ہاتھ رکھے اور دستِ شفقت دیں آپ اس کو۔ اس کی والدہ چلی گئی اور ان کی والدہ، والد کی والدہ بھی چلی گئی، اور بچے بھی اللہ کے پیارے ہو گئے، اور اس طرح یہاں پر اور بھی خاندان بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کے آگے ہماری مجال نہیں ہے، ماں سوائے کہ جانے والوں کے لیے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ضلع میں 17 اموات ہوئی، غزر کے ضلع میں 17 اموات ہوئی ہیں۔ ہم نے ہر جگہ، وفاقی حکومت نے 10 لاکھ روپیہ فی فرد جو کہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ان کے خاندان والوں کو ہم معاوضہ دے رہے ہیں۔ لیکن میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یہ معاوضہ آپ کے دکھ کو مٹا نہیں سکتا، آپ کو تسکین نہیں پہنچا سکتا، لیکن بہرحال زندگی بسر کرنی ہے، اور اس خدائے بزرگ و برتر کا بھی حکم ہے کہ ہمت کرو اور اس میں زندہ رہنا ہے۔ اس کے لیے نان نفقہ، اس کے لیے آپ کو وسائل چاہیے۔ تو یہ 10 لاکھ روپیہ وفاقی حکومت نے ہر
ख़ानदान के लिए मुकर्रर किया जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं या चले गए हैं। और आज अभी मैंने ये कहा है कि 24 घंटे में आपको ये जो मुआवजा है आपको यहाँ पर 17 अफराद को मिल जाना चाहिए अगले 24 घंटे में। इसी तरीके से आपके जो यहाँ पर घर तबाह हुए हैं उनका भी इंशाअल्लाह हम मुआवजा आपको देंगे इंशाअल्लाह। आपकी फसलों का नुकसान भी, यहाँ पर मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज मौजूद हैं जो NDA में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं। इनको मैंने अभी पूछा है तो ये जॉइंट सर्वे का यहाँ पर आगाज़ कर दिया गया है इंशाअल्लाह। और फिर जो वसाइल हैं मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके कदमों में निशावर करेंगे। हम मिलकर और इंसाफ के साथ कोई इस काम में, मैं यहाँ पर मौजूद इस गांव में आपको और आपके तोहफ़े से इस कैमरे के ज़रिए पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से और अपनी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की तरफ से और इन साथियों की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि ये इमदाद सिर्फ हकदार को जाएगी। शफाफियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मेरी जान चली जाए, हुकूमत चली जाए, मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ना ये इत्तेहादी करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है, यकीन कामिल है। एक एक पाई हकदारों को पहुँचेगी और जो हक नहीं है वो नहीं जा सकती। कोई सियासत इसमें आड़े नहीं आएगी, सियासत इसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी। चाहे हफीजुर रहमान कहे या कोई और कहे, सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, हफीजुर रहमान अगर आपके हक की अदायगी की लड़ेगा तो मैं इसको शाबाश दूंगा, मैं पीपल्स पार्टी के साथियों को शाबाश दूंगा, मैं अपने तमाम साथियों को शाबाश दूंगा। ये एक जहाद है, इसमें हमें मिलकर आगे बढ़ना है और दुखी इंसानियत का हाथ थामना है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि ये हक हम आपको दिला के रहेंगे। हमारे दोस्त ममालिक, हमारे बरादर ममालिक इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज ही मैं तुर्की का एक बहुत बड़ा वफ्द आया था, तैयब अर्दवान साहब के हुक्म पर उनके वज़ीर इंटीरियर आए थे, उनके जो वज़ीर बहालियात वो आए थे, चेयरमैन उनके जो अब्दा जो है बहुत बड़ा उनका महकमा है वो आए हुए थे, और दूसरे उनके साहिब वहाँ से तुर्की से आए थे। मैं उनसे 1.5 घंटा मिला और वो हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। पैगाम उन्होंने ये दिया कि जनाब तैयब अर्दवान ने कहा कि शहबाज शरीफ को पूछो कि देखें कि ये है अखुवत, ये है बरादरी, कि शहबाज शरीफ को पूछो क्या हुक्म है, हम उसके लिए हाजिर हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा उन्होंने भाइयों की तरह अपने दिल खोला है। इसी तरह दूसरे बरादर ममालिक से भी, अपना UAE से उनके सदर, हमारे बरादर सदर मोहम्मद बिन जायद से, हम मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से, कतर से, हम और हर जगह से और दूसरे जगहों से, अमेरिका से, चीन से, बरतानिया से इमदाद मिल रही है। लेकिन हम अपने वसाइल भी इकट्ठे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सैलाबी तबाही मेरी बहनों नहीं देखी, खुदा गवाह है। और मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये मेरे साथी चैन से नहीं बैठेंगे, ये हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी और कोई सियासत नहीं करनी। हमने सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम करना है। यहाँ पर जो भी हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान से, उनसे मिलकर काम करना है। मैंने उनको दावत दी, पिछले हमने कॉन्फ्रेंस की कि तशरीफ़ लाएँ। बाज़ वज़राए आला जो हैं वो तशरीफ़ लाए, लेकिन बाज़ नहीं, उनकी मर्ज़ी है। हम फिर उनको दावत देंगे, फिर दावत देंगे, वो तशरीफ़ लाएंगे तो बहुत खुशी होगी, ताकि मिलकर हम काम करें। ये इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है, ये दुखी इंसानियत को बहाल करने का वक्त है, ये आपका साथ देने का वक्त है, सियासत से बालातर होके। तो इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर कारबंद हैं। हम वसाइल इकट्ठे कर रहे हैं। 25,000 रुपया, ये 10 लाख मुआवजे के अलावा 25,000 रुपया वफाकी हुकूमत हर उस ख़ानदान जो सैलाब से किसी तरीके से भी मुतासर हुआ, ये घर गिरने की बात नहीं है, वो अलहदा है, ये फसलें गिरने की बात नहीं, वो अलहदा है। जो घर मुतासर हुए हैं, घराने, वो लाखों हैं पूरे पाकिस्तान में, करोड़ों अफराद हैं, उनके लिए 25,000 रुपया
وفاقی حکومت ان کو دے رہی ہے. تقسیم شروع ہو چکی ہے. بلوچستان سے آغاز ہوا, سندھ میں شروع ہے, KP میں بھی اس کا آغاز ہو گیا, یہاں پر بھی ہوگا, جنوبی پنجاب میں بھی ہوگا, اور آزاد کشمیر میں بھی ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبر سے کام لیں, تحمل سے کام لیں. انشاءاللہ میں اور میرے ساتھی جب تک کہ آخری فرد اپنے گھر پہ آباد نہیں ہو جاتا, ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. آج میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. وہ تو احساس ہم نہیں کر سکتے جو آپ کے دلوں میں ہے, لیکن ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں. اور یہ بیٹی جو بیٹھی ہے اور یہ ان کے والد جو بیٹھے ہیں, ان کی ہر چیز چلی گئی ہے. یعنی ان کی زندگی کی پونجی لٹ گئی. گھر کے افراد, ماں بھی چلی گئی, بہن بھائی بھی چلے گئے, ایک باپ اور ایک معذور بچی. اس سے بڑا کس خاندان کے لیے کیا دکھ کی بات ہوگی؟ مگر خدا کا حکم ہے. اللہ کے نبی, پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے بھی بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. تو اسی سے ہمیں سہارا ملتا ہے, اسی سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, آپ فکر نہ کریں. انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. اس خاندان اور ان افراد کو سہارا دینا آپ کا فرض ہے. میں آؤں گا, پھر آؤں گا, ہم پھر آئیں گے, لیکن انہوں نے یہاں پر رہنا ہے. آپ ہی ان کی چھتری بنیں گے انشاءاللہ. سڑک کی بات کی 5 کلومیٹر کی, تو میں پھر فور اس سڑک کو بنانے کا ابھی اعلان کرتا ہوں, اور چیف سیکرٹری فوراً اس کے اوپر کام شروع کریں. جنرل صاحب اس میں فوراً ہاتھ ڈالیں, اور وفاق اپنے اخراجات سے یہ فوری طور پر سڑک آپ کو بنا کے دے گا. اور چونکہ یہ گلگت بلتستان, یہ علاقے دور دراز علاقے ہیں, میں اس کے لیے ایک اسپیشل گرانٹ کا میں ابھی گلگت جاؤں گا, وہاں پر اس کا اعلان کروں گا. لیکن اس خاندان میں یہ اموات دیکھ کر دل جو ہے وہ بالکل اپنا بہت یعنی غمزدہ ہے. بالکل ہم سب بہت غمزدہ ہیں. اور اس گاؤں کی تعمیر کے لیے, ان کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے, میں یہاں پر فی الفور ان کے لیے 10 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ اس گاؤں کی تعمیر کے لیے آپ یہاں پر اسپیشل گرانٹ جو ہے 10 کروڑ کی وفاق, تاکہ اس میں یہ سڑک اس کے علاوہ ہے, آپ ان کی مدد کریں. یہ دعا دیں گے تو پاکستان, اللہ تعالیٰ پاکستان کو لے کے چلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.